باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے جن لوگوں نے ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کی بڑی مہربانی، تھینک یو۔ دوستو، میری کوشش ہوتی ہے جو نسخہ جات میں خود بناتا ہوں، بیچتا ہوں، ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، میں آپ لوگوں تک شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری ایک منت ہے کہ جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیا کرو، کیونکہ اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خود بھی سنیں اور جو سن لی وہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ میرا زندگی کا مشن یہی ہے کہ چند دن کے یہ سانس ہیں، آج ہیں کل کو نہ ہوں، ایک پل کا پتہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم کسی کے کام آ سکیں۔ میرے بھائیوں، حکمت ایسی ایک بڑا سمندر ہے کہ جتنے بھی دنیا میں امراض مرض ہیں، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ تو ہم آج مہنگائی کا دور ہے، آپ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی فیسیں اور اتنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو چند پیسوں کی یہ دوائیاں ملتی ہیں۔ کچھ اس میں مہنگی بھی ہیں، جو مہنگی ہیں تو اس میں مزے بھی اور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے آپ فائدہ حاصل کریں۔ مردانی قوت کے لیے بنایا ہے۔ میری نیکسٹ ویڈیو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ صرف بزرگوں کے لیے تھا کہ جو میرے 60-65 سال 40 سال سے اوپر کے بزرگ ہیں، ان میں مردانی قوت میں کمزوری ہوتی ہے، تو وہ نسخہ میں نے ان کے لیے بتایا تھا۔ لیکن یہ جو ہے یہ صرف نوجوانوں کے لیے ہے۔ ایک میری بات یاد رکھنا، اس کو بوڑھے بزرگ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں طاقت زیادہ ہے، گرمائش زیادہ ہے، کیونکہ ان میں وہ برداشت کرنے کی ان کے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ صرف جو نوجوان مرد ہیں، اور کچھ لوگوں نے، حکیموں نے، میں نے تجزیہ سنا ہے، کہتے ہیں جی کشتہ نوجوان کو نہ کھلاؤ، کشتہ صرف بوڑھے بزرگ کھا سکتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ ایک بات میرے ذرا ذہن سے سوچیں، ہم نے صبح اٹھے ناشتہ کیا، جو ہماری طلب تھی ہم نے کھایا پیا، اب دوپہر ہونے والے ہیں، اگر ہمیں بھوک لگے گی تو جتنی ضرورت ہوگی ہم کھانا ضرور کھائیں گے۔ اگر ہمیں طلب نہ ہو تو ہم نہ کھائیں، کیونکہ بھئی صبح تو ناشتہ کیا تھا، اب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو لوگ ویگا پینگرا یہ دوسری گولیاں انگریزی یہ نیلے پیلیاں استعمال کرتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ ان میں یہ کمزوری ہے تو استعمال کرتے ہیں، اگر ان میں کمزوری نہ ہو تو کیوں استعمال کریں۔ تو یہ جو میں نے کشتہ بنایا ہے، اس کو میں نے نوجوانوں کے لیے بنایا ہے، تتر پرندے کے گوشت میں بھون کر بنایا ہے۔ آپ کو میں نسخہ بتا رہا ہوں، یہ چھوٹا کیپسول ہم یہاں پہ بیچتے ہیں صرف 200 روپے کا۔ اس میں 45 منٹ کی ٹائمنگ ہے، 2-3 گھنٹے پہلے کھانا پڑتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جیسے گولیاں 10-15 منٹ پہلے کھا لیا تو پھر اس کو 2.5-3 گھنٹے پہلے کھائیں، دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اس کے اوپر کوئی چیز نہ کھائیں۔ تو انشاءاللہ آپ جب اپنی بیوی سے ملیں گے تو آپ 45 منٹ ٹائم لگے گا۔ اور ہمارا یہ کشتہ پورے پاکستان میں کچھ 1-2 دوست ہیں جنہوں نے کچھ دبئی تک بھی ہم سے منگایا ہے۔ اگر اس کو 45 دن کا کورس ہے
اگر کوئی بھائی کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ، مجھے تو اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کو 10-20 سال 10-12 سال تک اس کو مردانی قوت میں کمزوری نہیں ہوئے گی۔ میرے بھائیوں، کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے تو دانت ضرورت پڑتی ہے، یہ صرف مرد حضرات کھا سکتے ہیں، نوجوان حضرات کھا سکتے ہیں، جن میں ٹائمنگ نہیں ہے، بیوی کے قریب جاتے ہیں، 1-2 جھٹکے لگاتے ہیں فوراً چھوٹ جاتے ہیں، یہ وہ کشتہ کھا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ کھا سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہتے ہیں ہمیں انتشار فل ہوتا ہے، ہوشیاری فل ہوتی ہے لیکن ٹائمنگ نہیں ہے، وہ لوگ کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جب قریب جاتے ہیں ہوشیاری صحیح ہوتی ہے، جب 1-2 جھٹکے لگاتے ہیں ٹھیک ہے فری ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہوشیاری ہونے کا نام نہیں لیتی، پھر 2-2 گھنٹے کے بعد ہوشیاری ہوتی۔ تو یہ ایک ایسے نسخہ ہے، ایسا کشتہ ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن مہنگا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، جو لوگ ہم سے منگوائیں وہ ہم سے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں، اور جو اپنا خود بنانا چاہیں گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں۔ ہم فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کو یہ نسخہ بتا رہے ہیں، اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے لینا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 1 تولہ شنگرف لے لینا ہے۔ اگر پہلے آپ یہ دیکھیں کہ تتر پرندہ کا گوشت 250 گرام نکلا ہے، اس کو نر کو خریدنا ہے، مادہ کو نہیں خریدنا، نر کو خریدنا ہے، مشک کا ہو یا دوسرے جو دیسی جسے کہتے ہیں وہ ہو، تو نر ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں اگر اس کے گوشت کا وزن 250 گرام ہے تو پھر آپ 2 تولے شنگرف لے سکتے ہیں۔ اگر اس کا وزن کم ہے، یعنی کہ 150 گرام ہے یا 200 گرام ہے، تو پھر آپ نے 1 سے 1.5 تولہ لینا ہے شنگرف، زیادہ نہیں ڈالنا۔ تو پھر آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے جیسے ہمارا مسلمان طریقہ ہے۔ تو ایک میسج میرے پاس آیا تھا کہ ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ بھائی جان، میں نے ان کو نسخہ بتایا یہ والا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے وہ بندوق کے ذریعے ہم نے وہ تتر کو مارا تھا تو اس میں ہم نے بنایا کچھ تھا۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ نے تکبیر پڑھی ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، ورنہ ہم ان چیزوں کو ذرا ان سے ہٹ کر ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، دیکھیں کسی مفتی صاحب سے مسئلہ خود پوچھ لیں، تو اس کو ذبح کریں۔ اس کی جو علائش ہے، آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جو اس کی علائش ہیں، آنتیں ہوں گئی، جو گندگی کی چیزیں وہ نکالنی ہے، پتا بالکل نہیں نکالنا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پتا بھی نکال دو سب کچھ، نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ تتر کے پتے میں ایسی تاثیر ہے جو اگر میں اس کی خواص بیان کرنا بیٹھوں تو تقریباً 1 گھنٹہ کی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن پلیز آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے اس پیار کو دیکھیں، اور پیار کا بدلے پیار میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آپ نے پتا نہیں نکالنا، باقی چیزیں نکال لینی ہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں نکالنا، اس کی یہ جو چونچ ہے وہ کاٹ لینی ہے تھوڑی سی، جو اس کے پنجے ہیں وہ تھوڑے سے کاٹ لینے ہیں۔ آپ نے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ 250 گرام گوشت ہے، 2 تولے شنگرف ہو گیا، تو اس میں 1 تولہ آپ نے اصلی حفیم لینا ہے۔ اب اس کو جب علائش نکالو گے تو یہ شنگرف بھی اس کے اندر رکھ دو، حفیم بھی اس کے اندر رکھ دو، میکس کر کے رکھو، آپ کی مرضی، کیونکہ وہ بکھر جاتا ہے، تو ایسے ثابت رکھ دو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے 1 کلو 1 پاؤ 1.5 پاؤ آپ نے تقریباً 300 گرام آپ نے دیسی گھی لینا ہے۔ دوستو، جن صاحب کنے کچھ لوگ پھر ایسا میسج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دیسی گھی نہیں ملتا، تو ان کے لیے کہ میں نعم البدل ایک آپ کو چیز بتا رہا ہوں۔ اگر دیسی گھی نہیں مل رہا آپ کسی شہر میں رہتے ہو، حفیم بھی مل رہا ہے، شنگرف میں مل رہا ہے، پرندہ تتر بھی مل رہا ہے، تتر نر ہونا یہ مل رہے ہیں، دیسی گھی نہیں مل رہا، تو آپ نے ½ کلو پھر جو سورج مکھی کا خالص آئل ہوتا ہے، کوکنگ آئل خالص پیور،
وہ لے لیں، اس کو کڑھائی میں چھوڑ دیں، جب وہ گرم ہو جائے تو یہ پرندہ اس میں ڈال دیں، جب یہ بھون جائے یعنی کہ سرخ ہو جائے تو اس کو نکال لیں۔ تقریباً وہ نیمی آگ پر اس کو بھوننا ہے، یہ نہیں کہ گیس کی زیادہ تیز آگ کر لیں کہ وہ فوراً کالا ہو جائے، نہیں، نیمی آگ پر تقریباً اس کو 25 سے 30 منٹ تک اس کو بھوننا ہے، سرخ ہونا ہے۔ جب یہ سرخ ہو جائے تو اس کو نکال دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، جو وہ آئل ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو آئل آپ استعمال کرو گے تو آپ کو معدے میں، سینے میں جلن ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیا، اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا۔ اب یہ جو پکوڑا بن گیا ہے اس کو نکال لینا ہے۔ اس کو نکال کے اس کو کسی چھانی میں رکھ دیں کہ اس کا جو گھی آئل ہوگا وہ نیچے اتر جائے گا، یہ صاف پیور ہو جائے گا۔ اس میں سے وہ جو شنگرف ہے اس کو نکال لو، افیم ہے وہ بھی نکال لو۔ اس کو کسی کھلے برتن میں جھاڑ کر صاف کرو، جو ہڈیاں ہیں ان کو نکال دو۔ پھر آپ نے سب کو صفوف بنانا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ صفوف بنا رہے ہیں، جو چیز اٹک رہی ہے اس کو نکال دو، جو چیز نہیں اٹک رہی تو اس کو صفوف بناؤ۔ بالکل یہ ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے میں نے یہ تیار کیا ہے، ایسا سرخ ہو جائے گا۔ اب آپ کا یہ نسخہ تیار ہے، آپ اس کو کسی ڈبی میں پا کے رکھ دیں۔ زندگی میں یاد کرو گے کہ کسی سنیاسی نے یہ نسخہ بتایا تھا۔ یہ دلوں کا راز ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی کسی کو خالص نسخہ نہیں بتاتا، لیکن ہمارے جتنی بھی ویڈیوز ہیں چینل پہ آپ ان کو آزمائیں، ہم گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں۔ آپ کا اس پہ جتنا خرچہ ہوگا، 5000 ہوگا، 6000 ہوگا، وہ میں دینے کو تیار ہوں، اگر آپ کو 45 منٹ ٹائم نہ لگے تو خوراک میرے بھائیوں، آپ نے کیپسول کو ایسے خالی کیپسول ہوں جو چھوٹے ہوں ان کو ایسے بھرنا ہے، اس کو ہاتھ بالکل نہیں لگانا۔ اس کو آپ نے بھر لیا، یہ بڑے نہیں ہیں، اس میں 1 رتی دوا آتی ہے، زیادہ نہیں آتی۔ یہ اس کو اب الگ رکھ دیں۔ یہ آپ کا نسخہ تیار ہے۔ آپ اگر اس کو کورس کرنا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت جب آپ کا کھانا ہضم ہو گیا ہے، اس کو دودھ کے ساتھ ½ کلو دودھ ملے، 1 کلو ملے، اس کے ساتھ اس کو کھا کے سو جانا ہے۔ اگر آپ نے ٹائمنگ کے لیے جانا ہے تو 3 گھنٹے پہلے اس کو کھا لینا ہے۔ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کھانی، کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی زہریلی دوا نہیں ہے جو غلط اثر کرے جان پہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے 3 گھنٹے پہلے کھانا ہے۔ اس کے اوپر کوئی پانی نہیں پینا، کوئی چیز نہیں کھانی پینی۔ آپ جا کے اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، انشاءاللہ بے شمار انتشار ہوگا۔ اگر پہلی مرتبہ ہی آپ کا ٹائم فل لگے گا، اگر مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ کی منی خارج ہو گئی تو انشاءاللہ یہ بیٹھے گا نہیں۔ اگر آپ نے اس کو بیٹھانا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ نے کوئی نمک وغیرہ یا اچار وغیرہ کھا لینا ہے، تھوڑا سا چھوٹا پیشاب کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ کوئی موذی اثرات نہیں ہوں گے جو آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ میرے اس نسخے کو ضرور بناؤ گے اور دوسروں تک بھی شیئر کرو گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔